وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بابا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. احباب گرامی قدر، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر صوفی محمد اکرام اللہ محمد سیفی صاحب کی صدارت میں ہم سارے اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور اللہ وہ ہے جو ہم سے جدا نہیں اور نہ ہم اس سے جدا. محترم مولانا حافظ ارباب صاحب کے والد گرامی کے اصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. یقیناً جب کوئی بھی بندہ باغ لگاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس باغ کے پھل میں کھاؤں، اس باغ کے درختوں کے سائے میں بیٹھوں. حق بھی ہے اس کا، جو بندہ محنت کرتا ہے اسے اس باغ کے پھل پھول سے استفادہ کرنے کا پورا حق ہے. حافظ ارباب صاحب کے والد گرامی کا انتقال، انہوں نے بھی باغ لگایا ہے. سب سے بہترین درخت حضرت انسان ہے. جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں یہ قوم کا مستقبل ہیں، جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں یہ قوم کے معمار ہیں. انہوں نے اس طرح کے کئی باغ لگا رکھے ہیں، کئی پودے لگا رکھے ہیں، اور ہم ہر لمحہ اپنے پودوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ میں اور ہم سب میں یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ لیاقت رکھی ہے، یہ استعداد رکھی ہے کہ اگر آپ اور میں تھوڑی سی محنت کریں اس مقام پر جا سکتے ہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں. لیاقت ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ اگر ہم اس کا قرب حاصل کر لیں تو ہمارے چلنے میں رب کی طاقت آ سکتی ہے، ہمارے دیکھنے میں رب کی طاقت آ سکتی ہے، ہمارے پکڑنے میں رب کی طاقت آ سکتی ہے، ہمارے سننے میں رب کی طاقت آ سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب کسی بھی حص میں اللہ کی طاقت شامل ہو جاتی ہے پھر 10 میل کے فاصلے سے بھی بندہ سن لیتا ہے. جب دیکھنے میں رب کی طاقت آ جاتی ہے 10 میل کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چیونٹی کے چلنے کو بندہ ملاحظہ کر لیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ نے جب رب تعالیٰ کی اس تجلی کا جو پہاڑ پر پڑی اور جناب موسیٰ نے اس کا عکس دیکھا، اس کے بعد آپ کی آنکھ کا یہ کمال تھا کہ اندھیری رات میں 10 میل دور کالے رنگ کی چیونٹی کالے پہاڑ پر
اگر چل رہی ہو تو موسیٰ یہاں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں جو میرے رب نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کلام کیا، یعنی حدیث قدسی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے عبدی یتقرب علی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جب میرا قرب پا لیتا ہے، اب ایک بچہ ہے وہ بڑے سے بڑا ڈکیت اور چور اور ڈاکو بھی بن سکتا ہے اور غوث اعظم بھی بن سکتا ہے، خواجہ اجمیری بھی بن سکتا ہے، جی داتا گنج بخش لجویری بھی بن سکتا ہے۔ صلاحیت ہے، استعداد ہے، لیکن وہ کب بنے گا؟ جب اسے کوئی کاریگر مل جائے گا۔ خود بخود تو نہیں بنتا۔ یہ جو فصل آپ نے بوئی ہوئی ہے، چاول کی فصل ہے، آج کل وہ گبی پہ آ گئی ہے، کہتے ہیں نسر گئی ہے۔ اس موقع پر کہ جب گبی پہ آتی ہے، نسرنے پہ آتی ہے، پھل اٹھانے پہ آتی ہے، اس کو پانی نہ دیا جائے، پتھر ہو جاتی ہے نا۔ اتنی محنت کے بعد آخری موقع کا پانی نہ ملے، وہ فصل ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ فصل ضائع ہو جاتی ہے تو یہ فصل کیوں نہیں ضائع ہو جاتی؟ میں رسول اللہ کے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، میں بہت بڑی بات کی ہے، لیکن چلو آپ نے سمجھ طرف توجہ آپ کی کسی اور طرف ہے، لیکن ایک فائدہ مجھے ہو گیا آج۔ قبلہ پیر صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ واسطے میری بات سن لیں، آپ کی مہربانی ہے، میں بڑا مشکور ہوں، اور آپ کی توجہ کامل طور پر مجھے حاصل ہو گئی، نہیں تو میں نے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ مجھے کرنا پڑتا۔ الحمدللہ اب آپ میری طرف متوجہ ہیں، تو سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن ایک بیٹے کو اللہ پوچھے گا، اوے تو نے نیکیاں کیوں نہیں کی، گناہ کیوں کیے؟ کہے گا یا اللہ میرا قصور نہیں ہے، میرے ابے کا قصور ہے۔ کس کا قصور ہے؟ میرے ابے کا قصور ہے۔ یا اللہ اس کو پوچھ، اس نے نہ مجھے پڑھایا، نہ مجھے تلقین کی، نہ مجھے نیکی کی طرف بلایا، اس نے تو مجھے پیسے بنانے کی مشین بنانے کی کوشش کی ہے کہ میرا بیٹا کچھ پڑھ لکھ جا، پیسے کمانے کے قابل ہو جا۔ یا اللہ قصور میرے ابے کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اگر میرا باپ اگر مجھے نیک بنانا چاہتا، نیکی کی تلقین کرتا، نیکوں کی صحبت اور سنگت میں بٹھاتا، تو یا اللہ آج میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جا رہا ہوتا۔ اور صرف یہاں باپ کی بات نہیں ہے، کئی دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے کیفیت ہوتی ہے، ڈر رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں پکڑے نہ جائیں۔ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہیدی گفتگو ہے، تمہیدی کلمات ہے، میں 10 بجے آپ کی جان چھوڑ دوں گا، اگر اس سے پہلے مجھے اشارہ ہوگا اس سے پہلے چھوڑ دوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک جنتی جنت میں جا رہا ہوگا، ایک دوزخی آگ اسے پکڑ لے گا۔ اس نے کہا بھائی میں نے تجھے جنت میں جانے نہیں دینا۔ اس نے کہا کیوں بھائی، تمہیں تو جانتے نہیں، تو مجھے جنت میں کیوں نہیں جانے دیتا؟ اس نے کہا تو نہیں مجھے جانتا، میں تو تجھے جانتا ہوں۔ کون ہے؟ کہا ایک دفعہ تو ہمارے پاس سے گزر گیا تھا، نماز کے لیے جا رہا تھا، ہم وہاں تاش کھیل رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، گناہ کر رہے، تو نے ہمیں گناہ سے روکا نہیں، تو نے ہمیں گناہ سے نہیں روکا، نیکی کی دعوت نہیں دی۔ اگر تو ہمیں گناہ سے روکتا، نیکی کی دعوت دیتا،
شاید ہم بھی تیرے ساتھ آج جنت میں جا رہے ہوتے۔ اگر اجنبی کو دعوت نہ دے تو وہ تجھے جنت نہ جانے دے، تو بیٹے کو نیکی نہ سکھائے تو وہ کیسے جنت میں جانے دے گا؟ وہ کیسے تجھے جنت میں جانے دے گا؟ بچہ، ایک انسان کا بچہ یہ استعداد اور صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت سنا دیتا ہوں آپ کو، قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کے اندر نیکی کرنے کی طاقت بھی رکھ دی ہے، گناہ کرنے کی طاقت بھی رکھ دی ہے، فلاح پا گیا وہ بندہ جس نے اس کو پاک کر لیا۔ وہ ایک بندہ جم جوائن کرتا ہے، ویٹ لفٹر بنتا ہے، اتنے بڑے بڑے ڈنڈ بن جاتے ہیں اس کے، اتنا موٹا تازہ اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر یہی بندہ جم جوائن کرنے کی بجائے کوئی تصوف، کوئی صوفی اختیار کر لیتا تو کیا اس کی روح اسی طرح طاقتور نہ ہوتی؟ کیا اس کے باطن میں تبدیلی پیدا نہ ہوتی؟ اس لیے یہ جو باغ ہے، کہتے ہیں لوگ، سنتے ہیں کہ یار جب کھانے کا دیکھنے کا موقع تھا تو وہ چلا گیا ہے۔ وہ شداد نے بنائی تھی نا جنت، تو جب بن گئی، تیار ہو گئی، اسے دیکھنا نصیب، اس میں داخل بھی نہیں ہو سکا۔ یہاں بڑے شداد پھرتے ہیں کہ جنہوں نے مکانات بنائے، کوئی بندہ بڑی عالی شان کوٹھی بناتا ہے، اگلے دن فوت ہو جاتا ہے، مہینہ رہتا فوت ہو جاتا ہے، سال رہتا کہ یار بنائی تو بڑی کمال کی تھی لیکن رہنا نصیب نہیں۔ اور بزرگ کہتے ہیں اللہ رہنا نصیب کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رہنا نصیب کرے۔ میں کہتا ہوں اللہ اس باغ کے سائے میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ لیکن وہ باپ ہمیشہ پریشان ہی دیکھے ہیں جنہوں نے اس پودے کی قدر نہیں جانی۔ اس کی قدر کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، قرآن پڑھ کے عرض کروں گا لیکن آپ کو تھوڑا سا سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن عزیز میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے تم میرے بارگاہ میں عزت دار بننا چاہو تو متقی ہو جاؤ۔ یا اللہ ملے گا کیا؟ اگر میں متقی ہو جاؤں تو سب سے پہلے قبر میں میری ماں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اس کا فائدہ میرے باپ کو پہنچے گا، اس کا فائدہ میرے دادا کو پہنچے گا، اس کا فائدہ میرے پردادا کو پہنچے گا، اور وہ تمام افراد اس درخت کے نیک ہونے سے پھل اٹھائیں گے جنہوں نے اسے نیک بنانے میں مدد فراہم کی ہو۔ استاد نے سکھایا، پیر نے سکھایا، باپ نے سکھایا، معاشرے ماحول نے سکھایا۔ سنی نہیں آپ نے حدیث رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا اس کے اعمال منقطع ہوتے، الا من ثلاث، مگر تین اعمال جاری رہتے ہیں، ان میں ایک حافظ ارباب ہے، ان میں ایک حافظ ارباب ہے۔ عمل بند ہو گئے ان کے والد کے، لیکن حافظ ارباب سب جتنے بھی عمل کریں گے باپ کو قبر میں فائدہ پہنچ رہا ہے، باپ کو قبر میں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور سنیں تو صحیح، اور کوئی تمہیں سنانے والا سنائے تو صحیح، کوئی تمہیں سمجھائے تو صحیح، کہ لاکھوں نہیں کروڑوں میٹرک پڑھ کے، میٹرک پاس کر کے کھجل خوار ہو رہے ہیں، ایف اے کر کے
ذلیل و رسوا ہو رہے. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ 10 جماعتیں پڑھی تو ابھی نوکری کی تلاش ہے. اگر یہی 10 کلاسیں دین پڑھتا تو شیخ الحدیث بن جاتا. لیکن اس قوم کو کون سمجھائے گا؟ اس باپ کو کون سمجھائے گا کہ تیرا بچہ تیری بخشش کا سامان بھی بن سکتا ہے اور تیرا بچہ تجھے جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بھی بن سکتا ہے. جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے جتنی نیکیاں کرتا ہے کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ باپ کو. باپ کو فائدہ پہنچتا ہے. اب میں وہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا. نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. رب کی رضا باپ کی رضا میں. رب کی رضا کہاں ہے؟ ابا راضی ہے تو رب راضی. اور یاد ہے جس پر رب راضی ہو جائے اس پر جگ راضی ہو جاتا ہے اور جس پر جگ راضی ہو جائے وہ بندہ کسی قبرستان سے گزر جائے جس پر رب راضی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے. اللہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اس مجلس پر اپنی رحمتیں برساتا جس پر وہ راضی ہوتا ہے. اب میں آپ کو باپ کی شان عرض کرتا ہوں. آج پچھلے یہ جمعہ گزرا ہے میں نے والد کی شان میں تقریر کی تو چند مہینے پہلے اسی موضوع پر جب میں نے گفتگو کی تو میں مدینہ مسجد سے نکل رہا تھا. پہلی مسجد میں چونکہ تقریر کر کے مجھے جلدی نکلنا پڑتا ہے نکل رہا تھا تو 2 بابے دوڑتے ہوئے دروازے تک میرے پیچھے آئے. مجھے پتا کیا کہا؟ ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے بڑی حسرت ہوئی, بڑا دکھ ہوا. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اگلے جمعے بھی اسی موضوع پر بات کرنا. دکھ تھا نا اندر, دل دکھا ہوا تھا, باپ کا دل دکھا ہوا تھا کہ مفتی صاحب کہنا یہ چاہتا نا میں اگلے جمعے اپنے بیٹے کو لے کے آؤں گا ٹائم پر, آپ اسی موضوع پر تقریر کرنا تاکہ اس کو سمجھ آ جائے, اسے عقل آ جائے. جس کا باپ ناراض ہے توبہ 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 توبہ, اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. میں آپ کو مسند امام اعظم کے حدیث سناتا ہوں. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. اس نے کہا حضور ایک بندہ ہے آپ کا غلام ہے, صحابی ہے, صحابی رسول ہے, اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا, موت کا وقت ہے, مرنے والا ہے, آخری وقت ہے, زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچے. حضور نے تلقین فرمائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی میت کے پاس اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, نہیں, اس کے پاس صرف پڑھنے کا حکم ہے. آپ پڑھتے رہیں تاکہ اسے یاد آ جائے, اس کی زبان پر جاری ہو جائے. اس وقت بڑی تکلیف میں ہوتا بندہ. اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میری زبان ساتھ نہیں دیتی, پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زبان پر کلمہ جاری ہی نہیں ہوتا. آقا کریم نے پوچھا اس کی ماں ہے؟ کہا جی ہاں اس کی اماں ہے. فرمایا اس کو بلا کے لاؤ. ماں کو بلا کے لائے. کہا ماں تو اس پر راضی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ مجھے مارتا تھا, میں اس سے ناراض ہوں. حضور نے فرمایا تو پھر اس کو معاف کر دے. اس نے کہا نہیں معاف کروں. دوسری مرتبہ کا اس کو معاف کر دے. اس نے کہا نہیں معاف کرتی. تیسری مرتبہ رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا معاف کر. اس نے کہا نہیں معاف کرتی. آپ نے فرمایا لکڑیاں لاؤ بھائی. میں نے پوچھا وہ کیا کرنی؟ کہا جلانا ہے تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کے سامنے. کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا جلے گا تو میں برداشت نہیں کر سکتی.
فرمایا دنیا کی آگ میں تو برداشت نہیں کر سکتی، تو جب جہنم کی آگ میں جلے گا تب کیسے برداشت کرے گی؟ اس نے معاف کیا، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا معاف کر دیا، ابھی یہ جملہ ماں کی زبان پر آیا تھا، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ یعنی ماں اور باپ کی خدمت کرنے سے مرتے وقت بندے کو ایمان نصیب ہوتا ہے، کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں والدین کے حوالے سے۔ مسجد میں آئے تو 10 قدم، یعنی ایک قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جتنے قدم آپ مسجد کی طرف چل کے اتنے درجے بلند ہوتے ہیں، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنی رحمتیں ملتی ہیں۔ لیکن سنو، جب آپ باپ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جتنے قدم اٹھاتے ہیں اللہ ہر قدم پر 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکی ہے؟ 100 نیکی۔ آج یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا ثواب میں ارباب صاحب کے والد کی روح کے سال کرتا ہوں کہ جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 درجے بلند ہوتے ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابھی باپ کی بارگاہ میں پہنچا نہیں، ابھی تو جا رہا ہے، تو یہ حال ہے۔ جب پہنچے گا تو تب کیا حال ہوگا؟ تب کیا حال ہوگا؟ ہے اللہ اکبر۔ سن 2002 میں پہلی دفعہ عمرہ شریف پہ گیا۔ لاہور میں جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتا تھا اس وقت۔ ایک مسجد تھی گلزار مدینہ، وہاں امامت خطابت کرتا تھا۔ اسی طرح تقریر کر رہا تھا تو ایک بابے نے کہا جی مفتی صاحب پاسپورٹ بنا۔ میں نے کہا جی کہتے دے دو۔ مفت عمرے پہ لے گیا مجھے وہ۔ میں اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے اپنے گاؤں گیا تو والد صاحب کو ملنے کے بعد جب وہ مجھے باہر دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے، کافی میری برادری کے، میرے خاندان کے بڑے لوگ تھے، تو میں ملنے کے بعد اپنے والد کے پاؤں چومنے کے لیے میں نیچے جھکا، ان کے پاؤں پر گرا۔ آپ یقین مانے مسجد میں کھڑا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، واز کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے مجھے اتنا مزہ کبھی نہیں ہے جتنا باپ کے پاؤں چومنے کا مزہ آیا۔ پتہ کیوں مزہ آیا؟ اس لیے کہ میرے باپ کا دل ٹھنڈا ہو، اس کا دل مجھ پہ راضی ہو گیا۔ اور میں تو رو ہی رہا تھا، میرے والد صاحب بھی رو رہے تھے۔ میں جب اٹھا تو میں دیکھا میری ساری برادری رو رہی، اور ان کی آنکھوں میں حسرت تھی کہ یار یہ پتر ہے، یہ بیٹا ہے۔ ہمارے بیٹے تو ہمیں لفٹ نہیں کراتے نا، لیکن یہ کیسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کے پاؤں چوم رہا ہے۔ آج لوگ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، بڑا بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ بڑا بنتا ہے تو باپ چھوٹا ہو جاتا ہے، باپ کی اوقات اور حیثیت اس کی نظر میں گھٹتی چلی جاتی ہے۔ اور میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں، پتہ نہیں کسی بندے سے سنا تھا میں نے، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اس نے کہا جب عالم دین ہے وہ اپنے باپ کی بارگاہ میں ڈرتے ڈرتے بولتا ہے کہیں ابا جی ناراض نہ ہو جائے، میرے بولنے سے میرے والد صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ اور جو مسٹر ہے، جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بڑے سے بڑا افسر ہے، باپ اس کے سامنے ڈرتا ڈرتا بولتا ہے یار میرا پتر ناراض نہ ہو جائے۔ کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے من بنا مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آؤ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے باپ کے منہ میں ایک لقمہ ڈالا اللہ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ جس نے 2 لقمے ڈالے 2 محل اللہ عطا فرمائے گا، 3 لقمے ڈالے 3 محل عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں کیا آپ کو بتاؤں، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ باپ اور ماں کی خدمت کا صلہ کیا ہے۔
پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سایہ تیرا. یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے نا، شعر ہے نا. لیکن میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیہاتی ماحول ہے، میں بھی پینڈو بندہ ہوں، آپ بھی پینڈو ہیں. سنیں ذرا، میں بڑی تگڑی بات کرنے لگا ہوں. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میری ماں نہیں ہے، فوت ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن کی مائیں ہیں وہ اپنا وقت ضائع نہ کرو. میری والدہ یہ کیا اس کو کہتے ہیں پتھکڑ میں ہوتی تھی، میں ناروال حفظ کرتا تھا، وہاں جاتا، یہ جامعہ نعیمیہ سے لاہور سے آتا تھا، تو میری ماں کے پاؤں کو گوبر لگا ہوتا، پھر بھی میں جا کے پاؤں چومتا تھا. اور میری ماں روتی تھی، کہتی تھی بیٹا مجھے پاؤں دھو لینے دیا کہ تو حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مجھے شرم آتی ہے. میں نے کہا ماں مجھے شرم نہیں آتی. اوے ماں، لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں، وہاں ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاری. حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے جنت کی کیاری ہے. ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی شک نہیں ہے، شک کرنے والا فاسق و فاجر ہے. لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جس گھر میں ماں ہے وہاں بھی تو ریاض الجنہ ہے. وہاں تو ویزا لے کے جانا پڑتا ہے، یہاں تو بغیر ویزے کے ہی. کل پرسوں میں ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک لڑکا ہاتھ میں نا تھوڑی سی مٹی لے کے تو جا رہا ہے، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جنت کی مٹی ہے. وہ دوسرے مذاق کر رہے تھے کہ ایسے اس نے ہاتھ مارا اس کی مٹی کی. اس نے کہا جنت کی مٹی کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں. جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو یہ میری ماں کے پاؤں کی مٹی ہے تو جنت کی مٹی ہوئی نا. اور یہ پودے ان کو برباد نہ کروے، جن کو اللہ نے باپ بنایا ہے، جن کو اللہ نے ماں بنایا ہے، ان پودوں کو ضائع. یہ سب سے قیمتی پودا ہے، اور یہ اس کی قیمت کب پڑتی ہے؟ اس کی قیمت تب پڑتی ہے جب اس میں نیکی آ جاتی ہے. اور پھر میں اگلی بات بھی عرض کرتا، آج ہر بندے کو اس بات کی ضرورت ہے، ہر بندہ اس بات کا طلبگار ہے، پیسہ، مال، دولت. اور اس طریقے سے بھی دولت کمائی جا سکتی ہے نا. یہ بھی تو رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. قرآن کہہ رہا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو نیک ہو جاتا ہے، اللہ اس کی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں ہے، کلرک بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع کر رہا ہے اس سکول کی، اس کالج کی تعلیم پر جس میں نہ استاد کا احترام ہے، نہ باپ کا احترام ہے، نہ ماں کا احترام ہے، نہ کسی بزرگ کا احترام ہے. اور وہ تعلیم مفت جو مل رہی ہے، حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں. جی ہم حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، باادب بناتے ہیں. جی باادب بناتے ہیں. ابھی یہ بچہ آپ کے گاؤں کا میرے پاس پڑھتا ہے، تو مجھے شہباز صاحب نظر آئے. میں نے اسے کہا جا اپنے والد کو مل گیا. مجھے سکون ہو گیا کہ جب اس بچے نے جا کے اپنے باپ کے ہاتھ چومے نا. ابھی کرام اللہ صاحب تشریف فرما، ان کے مرید آ کے ان کے ہاتھ چوم رہے. بہت اعلیٰ بات ہے، اچھی بات ہے، تربیت کا حصہ ہے. لیکن اس وقت کس قدر باپ خوش ہوتا، اس کا دل کس قدر ٹھنڈا ہو جاتا جب اس کا بچہ آ کے اس کے ہاتھ چومتا ہے. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو حدیث سناتا ہوں. میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں. اس نے کہا یا رسول اللہ
میں اپنی اماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، بڑی خدمت کرتا ہوں، لیکن میری اماں جب میرے گھر آتی ہے ایسی وکھی پاڑ بات کرتی ہے، کلیجہ ساڑ دیتی ہے۔ میری اماں کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کیا کرے، نرمی سے بات کیا کرے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری ماں چھری لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ وہ تیرے جسم کا حصہ کاٹے، گوشت کاٹ لے، پائیا آدھا کلو گوشت تیرے جسم کا نکال لے، پھر بھی تو نے اس ماں کی ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ایک شخص ایسے نے کہا، حضور میں اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کے سفر کر رہا تھا، ایسی جگہ سے گزرا جہاں بہت گرمی تھی، پتھریلی زمین تھی، اتنی تپ رہی تھی، اتنی گرم تھی کہ اگر گوشت رکھیں تو وہ بوٹی بن جائے، وہ پک جائے۔ پھر بھی میں اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے تو چلتا رہا، ساری دوپہر میں نے سفر کیا، ماں کا پاؤں زمین پر لگنے۔ سننا ذرا جملہ میرے آقا نے کیا فرمایا، ہائے ہائے۔ حضور نے فرمایا، جب تو چھوٹا بچہ تھا تیری ماں تیری طرف دیکھ کے مسکراتی تھی، خوش ہو، بچہ ایسی باتیں کرے نا، ایسی کوئی حرکت کرے تو ماں خوش ہو جاتی ہے۔ ماں کا دل جو ہے عجیب دل ہے۔ فرمایا جو ایک دفعہ تیری ماں تجھے دیکھ کر ہنسی تھی نا، ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بڑے عجیب معاملات ہیں میرے بھی، سردیوں کا، ابھی جیسے سردیاں شروع ہو رہی ہیں، سردیوں کی پہلی بارش ہوئی، یہ 2 سال پہلے کی بات۔ تو سحری کے وقت یا صبح نماز سے پہلے فون آیا، میرا موبائل نمبر بند تھا، میرا ایک کزن رہتا تھا یہاں، اس کو فون گیا، اس کو میری بات کرا، جا کے ہوئے وہ آیا، اس نے مجھے کہا بھی نمبر آن کرو، نمبر آن کیا، فون کانا لایا، فون گالاں ابا جی کڈی جانا، اور تو وڈیا مولوی آ، وڈیا فلانے آ۔ میں یقین کرو میں ان سے پوچھا، ابا جی ہویا کہ؟ میں نے پوچھا کہ ہوا کہ؟ میں کیا ابا جی نے معاف کر دیں۔ اس میں بڑا فرق ہے نا کہ ایک بندہ کہ ابا جی ہویا کہ گالاں کڈی جانا کی ہویا، ایک یہ ہے کہ یہ ہویا پوچھے ہی نہ کہ ابا جی معافی دے دیں، ابا جی معافی دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں معاف کرنا تھا۔ میرے پاس میں حیران ہوتی تھی گاڑی میں، صبح بارش ہوئی رات کو، سڑک بھی سی، میں صبح پہنچا ہوا ابا جی کے پاس نا، صبح نماز پڑھ کے نا برادری دے 5-7 بندے آ کے بہ جاؤ، بڑی سوادی گل تمہیں سنان لگا، مسیتے بہ کے، جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے نا، کتے بھی نہیں بولنا چاہیے، بیٹھے سی بندے